ہم کندھوں پہ کسی کو اٹھانے دیں گے اور نہ ہی ہم کرسیوں پہ اسٹیج پہ بیٹھیں گے. جہاں پہ عوام بیٹھے گی ہم ان کے ساتھ نیچے بیٹھیں گے تاکہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو اپنی جو اصلیت ہے, اپنی جو اوقات ہے وہ یاد رکھنی پڑے گی اور وہ یاد رہے گی. عوامی ایکشن کمیٹی, عوامی ایکشن کمیٹی. اب اپنی بات کو دوبارہ اسی جگہ لے کے جاتا ہوں کہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کے ایجنٹ ہے, یہ انڈین کرنسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں, یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے. وجہ سنیں کیا ہے, پھر آپ بتانا, میں چیزیں بتاؤں گا کہ ہم کیا چیزیں مانگ رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ القابات دیے جاتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سستی بجلی ہے وہ 24 گھنٹے ہمیں دی جائے, جو وولٹیج کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے, لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹے کے معیار کو بہتر کیا جائے, علاقے کی آبادی کے حساب سے اس کی ایلوکیشن میں اضافہ کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل سروسز کو ٹھیک کیا جائے. خاص طور پہ جس علاقے کے اندر کھڑا ہوں یہاں پہ کسی بھی قریب کسی گاؤں کے اندر موبائل سروس نہیں ہے, تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل فور موبائل سروسز کو پورے آزاد کشمیر کے اندر ٹھیک کیا جائے. جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پورے ریاست کے اندر یکساں نصاب تعلیم دیا جائے, جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست کے بینک کو, کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کرو تاکہ ہمارے اوورسیز بھائی جو پوری دنیا میں باہر روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ بھیجے تو وہ ریاست کے بینک میں آئے. ریاست کے بینک میں وہ پیسہ تب آئے گا جب ریاست کا بینک شیڈیول بینک ہے وہ بنا دیا جائے گا, اور جب وہ بینک شیڈیول بینک بنے گا اس کے اندر جو پیسہ آئے گا اس پیسے کی وجہ سے پرافٹ ملے گا اس ریاست کو. جب پرافٹ ملے گا یہ ریاست خوشحال ہوگی, ریاست خوشحال ہوگی تو اس ریاست کے اندر بے روزگاری ختم ہوگی, ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. ہمارے دیکھ لو ہم تمہاری موت ہے, حکمرانوں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہے, سلطانوں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہے, حکمرانوں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہے. جب ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی دیا جائے تو اس وقت ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے. جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لوہار گلی ٹنل کو فل فور بنایا جائے, جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیپا ویلی کے لوگوں کو سردیوں کے اندر جو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے 6 ماہ کے لیے وہ ریاست سے کٹ جاتے ہیں, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیپا ٹنل کو بنایا جائے. جب ہم نیلم ویلی کے اندر گریز اور اس سے پیچھے جو علاقہ جاتے ہیں جس کے اندر جب برف پڑتی ہے تو ہمارے لوگ اپنے مریضوں کو چارپائیوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں اور ہمارے مریض رستے میں جان دے دیتے ہیں, وہ اسپتال نہیں پہنچتے. جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ٹنل بنائی جائے, بہتر سڑک بنائی جائے تاکہ ہمارے مریض بر وقت اپنے اسپتالوں میں پہنچ سکے تاکہ ان کو طبی امداد دی جائے, تو اس وقت جی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پالیسی یہ کہتی ہے کہ تمام سرکاری افسران بشمول وزراء, وزیر اعظم, صدر 1300 سی سی گاڑی استعمال کرے گا, تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہ بات کیوں کرتے ہو, کیونکہ ہم بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جب ان سے ہم اشرافیہ کی مراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ایک سابقہ وزیر اعظم, ایک سابق صدر, آپ کو تقریباً جو ان کے اخراجات ہیں, جو ان کی آنے والی نسلیں بھی وہ پیسے کھاتی ہیں, وہ 30 سے 50 لاکھ کے درمیان ماہانہ ایک سابق وزیر اعظم, سابق صدر اس ریاست کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اشرافیہ کی مراد کو ختم کیا جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست کے اوپر ریاست کے حجم کے مطابق بوجھ ڈالا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم 12 سیٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں آگے سے کہ قانون کے مطابق ہم اس میں ترمیم نہیں کر سکتے, ہمیں حکومت پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل سے اجازت لینا پڑتی ہے. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وزراء کی تعداد پہلے 12 یا 13 تھی, انہوں نے بغیر مشاورت کے, جہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, بغیر وفاق سے پوچھے ہوئے, بغیر چیئرمین کشمیر کونسل جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے اس سے پوچھے ہوئے پہلے وزراء کی تعداد بڑھائی, اس کے بعد آفس ورک کے لیے فائل بھیجی منظوری کے لیے.
इसी तरीका कार से इन्हीं 12 सीटों का इंशाअल्लाह खात्मा होगा। आप लोगों की मदद से, पूरी रियासत की आवाम की मदद से इंशाअल्लाह ये 12 सीटों का खात्मा जरूर होगा। कानून हमने आपको बता दिया, तरीकाकार हमने बता दिया, उसी तरीकाकार को अपनाते हुए आपने 12 या 13 सीटों से 26 सीटें की थी। उसी कानून के तहत ये 12 सीटें भी आपको खत्म करना पड़ेंगी। मेरी कमेटी, मेरी कमेटी, एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी, मेरी कमेटी, मेरी कमेटी, एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी। आपने यहाँ पे दफातर का हिसाब देखा होगा, अदलिया का हिसाब किताब देखा, महकमा माल का हिसाब किताब देखा होगा कि किसी भी जगह पे किसी शख्स को इंसाफ नहीं मिलता। जोरावर जाके अपनी नकल भी जारी करवा लेता है, गरीब की जमीन पे कब्जा भी कर लेता है, जोरावर जाके अदालतों में इंसाफ भी ले लेता है। गरीब 30-30, 40-40 साल अदालतों के धक्के खाता है, उसको इंसाफ अदालतों में से नहीं मिलता। इंतजामी अमूर पे जाएं तो दफ्तर में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, साहब मीटिंग कर रहे हैं जबकि अंदर साहब गप्पे मार रहे होते हैं। ये वो गंदा निजाम है जिस निजाम के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है। अब जब हम अपने नौजवानों को बिला सूद कर्जों की बात करते हैं तो हमें ये बुरे अल्फाज से मुखातब करते हैं। जब हम रियासत के अंदर हाई कोर्ट का एक फैसला है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से, ये मैं नहीं कह रहा, एक रिकॉर्डिंग भी इस हवाले से चल रही है मेरी, ये कानूनन हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें हाई कोर्ट ने 6 माह का टाइम दिया आजाद हुकूमत को कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं उनके हवाले से जिस तरीके से सवार, दारान और फाटा में आपकी रजिस्ट्रेशन का अमल किया गया, इनके हवाले से भी पॉलिसी बनाई जाए ताकि तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियां एक रेगुलर स्कीम के तहत आपके खजाने के अंदर टैक्स जमा करा के रेगुलाइज हो। ये मैं नहीं कहता कि उस बात को आप बात का बतंगड़ बनाते हो, ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को अदलिया हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेगुलाइज किया जाए। हम जब माजूर अफराद के कोटे की बात करते हैं, क्योंकि मैं रियासत पूरी में गया हूं, मैंने देखा रियासत के पढ़े लिखे नौजवान, मैं उस दिन सालिया के मुकाम पे था, उससे पहले गढ़ी में था, गढ़ी में जुल्म देखें, एक लड़का एक वो माजूर चेयर पे बैठा हुआ और वो कह रहा है कि मैंने मास्टर किया हुआ था, इसमें महकमा ज़राअत में नौकरी आई, उसने अप्लाई किया, उसने इम्तिहान पास किया, लेकिन हुआ क्या, उस माजूर के साथ क्या हुआ कि मेरिट सामने नहीं लगा और वजीर साहब ने अपना एक रिश्तेदार लगा दिया। अगर ये माजूर को नहीं छोड़ते तो आप बताएं कि हमारे ये नौजवान कहाँ जाएंगे। ये रियासत के अंदर वो जुल्म है कि ना तो मेरिट है ना इंसाफ है, तो तभी लोग सड़कों पे आते हैं। ये कहते हैं ना कि लोग सड़कों पे क्यों आते हैं, तो आप बताएं ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, क्या ये नाइंसाफियां रियासत के अंदर हैं या नहीं है? जब हम इन नाइंसाफियों के खात्मे की बात करते हैं, कानूनी तौर पे इनके पास गए, दरख्वास्तें दी, मुज़ाकरात किए, नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन जब उन पे अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर हमने तमाम लोगों की मुशावरत से 29 सितंबर की लॉकडाउन की कॉल दी। अब आपने सारी चीजें सुन ली कि जब इन चीजों को हम मांगते हैं तो फौरी तौर पे आपको कहा जाता है कि ये रॉ फंडेड है, ये इंडिया के एजेंट है, ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुतालबा जो हमने ऐसा कर लिया कि जो इंडिया या पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। हमने जो मुतालबे आपको बताए हैं, आईने पाकिस्तान एक्ट 74 के अंदर रहते हुए हमने ये डिमांड की है। कोई भी हमारा एक मुतालबा ऐसा नहीं है जो आईने पाकिस्तान और एक्ट 74 के मुगायर है या उससे टकराव करता है। हम ये कहते हैं कि रियासत हमारी है, इस रियासत का निजाम हमारा है, इस रियासत के अंदर रहते हुए हमने इसी रियासत को ठीक करना है, रियासत के इस टूटे फूटे निजाम को ठीक करना है, रियासत के अंदर मेरिट को लेके आना है, रियासत के अंदर कानून की बारादस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब को बगैर किसी डर खौफ के अदालतों में से, थानों में से इंसाफ मिल सके। यही वो रोना है। जब आपका ये रोना बाकायदा तरीके से दरख्वास्त दे के दफ्तरों में जाके जब नहीं होता तो आवाम ये लेके इंसाफ लेने सड़कों पे निकलती है और फिर जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसा प्लेटफॉर्म बनता है और लोग सड़कों पे आते हैं। जब लोग सड़कों पे आते हैं तो फिर इल्जाम लगता है कि जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये अदारों के खिलाफ बातें करते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक SOP के तहत चल रही है। वो SOP क्या है
یہ تحریک غیر سیاسی، غیر نظریاتی، بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے، بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے، صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے۔ جب ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا کسی ملک، کسی ادارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اس ریاستی نظام کے ساتھ ہے، ان حکمرانوں کے ساتھ ہے، اس اشرافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس نظام کو ٹھیک کرو، اور اگر تم اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو گے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، چوکوں چوراہوں میں بیٹھیں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، تمہیں مجبور کریں گے تاکہ تم یہ نظام ٹھیک کرو۔ تو جب ہم نے اپنا کلیئر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رستہ آپ کو بتا دیا تو پھر بار بار اب آپ نے کیوں کسی ملک کے ساتھ، کیوں کسی ادارے کے ساتھ جوڑتے ہو؟ یہ کام چند وہ سہولت کار کرتے ہیں، جن سہولت کاروں کا میں ذکر آپ کو دیکھ لو، ہم تمہاری ووٹ ہے، سہولت کاروں دیکھ لو، ہم تمہاری ووٹ ہے، حکمرانوں دیکھ لو، ہم تمہاری ووٹ ہے، حکمرانوں دیکھ لو، ہم تمہاری ووٹ ہے، میری کمیٹی، میری کمیٹی، ایکشن کمیٹی، ایکشن کمیٹی، میری کمیٹی، میری کمیٹی۔ ایکشن کمیٹی۔ اب اگلی ظلم کی ابتدا دیکھیں۔ یہ پھر کہتے ہیں نا کہ یہ لوز ٹاک کیوں کرتے ہیں۔ ایک سائفر کا آپ نے وہ صفحہ دیکھا تھا نا کہ جو صفحہ لہرایا گیا سائفر نام سے، سائفر وہ ڈاکومنٹ ہے کہ اس کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم بیٹھے ہوئے سائفر لہراتے ہو؟ سائفر وزارت خارجہ کا ایک وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جو دو ملکوں کے درمیان اگر ڈسکلوز ہوتا ہے تو اس کا، اگر وہ انڈیا کا ڈاکومنٹ ہے تو وہ پاکستانی وزارت خارجہ کا کام ہے اس کو اوپن کرنا، اس کو ڈی کوڈ کرنا۔ یہ ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، یہ اس طرح لکھا ہوا سامنے نہیں آتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت سے، اپنے نداروں سے، کہ کیا آزاد کشمیر حکومت کے پاس، ہمارے منسٹروں کے پاس، ہمارے سابق جو ہمارے بڑے بڑے قائدین ہیں ان کے پاس، وزیر اعظم کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ سائبر کو ڈی کوڈ کریں اور وہ اس کو لہرائیں؟ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسی وقت جواب دیا کہ یہ سائبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ڈاکومنٹ آپ نے لہرایا۔ دیکھیں آپ سوچیں، 2 ایٹمی طاقتیں ہیں انڈیا اور پاکستان، ان کے درمیان اس سائبر کو ڈسکس کیا گیا صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر کلیئر پیراگراف نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹرسٹی بلوں کے حوالے سے بجلی کے مسائل کے اندر جو افراتفری ڈالی گئی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو پھر آپ یہ